وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ پچھلا درس اس پر اختتام پذیر ہوا تھا کہ وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے متکبر سرداروں کی اطاعت کرتے ہوئے شیطان کی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر جب یوم آخرت ان کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس وقت وہ اپنے ان سرداروں سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے کہنے پر شیطان کا راستہ اختیار کیا تھا، اب ہمیں نجات دلاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر شیطان ان کے جواب میں کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، تھوڑی سی نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، جو برائیاں کی ہوں گی ان کا بدلہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا۔ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو پھر شیطان سے وہ مطالبہ کرے گے کہ بچاؤ ہمیں، تو وہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی سچا وعدہ تھا۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی سچا وعدہ تھا کہ حق کے راستے پر چلو گے، اچھے اخلاق اپناؤ گے، اچھے نقوش اپنے کردار کے دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، حسن معاملت کرو گے، دھوکہ بے ایمانی نہیں کرو گے، میری مکمل اطاعت کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور میری نافرمانی کے راستے پر چلے تو پھر ذلت و خواری تمہارے لیے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہی حق وعدہ تھا، وہی سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُم، اور جو میں تمہیں آس دلاتا رہا، امید دلاتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میدان میں شیطان جب بدر میں مکہ والے آئے تھے تو ان کو امید دلا رہا تھا کہ پرواہ نہ کرنا مسلمانوں کی، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، ان کے ساتھ مددگار اللہ ہوگا تو میں تمہارا مددگار ہوں، فکر مت کرنا، تمہیں شکست نہیں ہوگی، تمہیں اتنی بڑی طاقت ہو، اتنے تمہارے پہلوان ہیں، اتنے جو لڑاکا عرب کے جو ہے وہ تجربہ کار لڑاکا تمہارے ساتھ ہیں، تم پرواہ نہ کرو، تم ان کی شکست دے کے قتلو، ان کو مار ڈالو گے تم۔ تو یہ امیدان آتا رہا، اور جب قرآن میں ایک جگہ تھا جب ان کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا پیچھے تو اڑ کے بھاگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ان کی مسلمانوں کی مدد کے لیے ہیں، میں نے تم سے غلط کہا تھا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بدر کے میدان میں تنہا چھوڑے، تو اسی کی جانب توجہ دلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مردوں کو بدر کے میدان میں گڑھا کھود کے اس میں ڈالا تو اوپر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ابا جان، یا ولید، یا عتبہ، جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، نصرت کا، مدد کا، فتح کا، جو تمہارے لیے وعید تھی وہ بھی پوری ہوئی کہ نہیں، رسوائی کی اور ذلت کی کہ میرے مقابل آؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ آپ کا فرمانا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، آپ نے اس کی یا رسول اللہ 3 دن کے بھوتے ہیں، کیا سنیں گے آپ کی بات؟ فرمایا اے عمر تجھ سے زیادہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، وَلَٰكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُجِيبُوا لَنَا، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، سن تجھ سے زیادہ رہے میری بات۔ فرمایا کہ
وقال شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملہ طے ہو چکا ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، جو اللہ کا وعدہ تھا نا تم سے وہی سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاختلفتم، جو میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں جھوٹی آس امید دلا کر میں اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، اللہ ہی اپنے وعدوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی حق نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہیں کفر کی جانب دعوت دی تھی، شیطانیت کی جانب دعوت دی تھی، دنیا کو بہلا پھسلا کر خوشنما بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا تھا، تم بہک گئے، تم اس دنیا کی چمک میں تمہاری آنکھیں کیڑا ہو گئی اور تمہارے دماغوں پہ اس کی جو ہے وہ محبت، اور تمہارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور تمہارے دماغوں پر چھا گئی دولت، یہ دنیا کی چمک، میں نے اس کو حسین بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا تھا اور تم اسی میں بہک گئے۔ ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی حق نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اللہ دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری بات کے مان لیا اور اس کے پیچھے پیچھے میرے چل پڑے شیطانی راستے پر، غلط راستے پر، گمراہی والے راستے پر، تو فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں بہلایا تھا، تم نہ مانتے نا میری بات، کیوں غلط بات مانی تھی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ جو غلط راستوں کا انتخاب کرتے رہے ہو، تمہارے سامنے اللہ کا رسول جس کو تم بھی سچا مانتے تھے، تم بھی کہتے تھے انت صادق امین، تو سچا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے، وہ شخص تمہیں دعوت دے رہا تھا حق کی، تو تم نے کیوں اس کی بات نہیں مانی، کیوں میرے بہکاوے میں آ کر ان کی مخالفت کی، کیوں طرح طرح کی سازشیں ان کے خلاف تیار کرتے رہے، کیوں ان کو اذیتیں دیتے رہے، کیوں تکلیفیں دیتے رہے، کیوں مصیبتیں دیتے رہے، لوموا انفسکم، اپنے خود کو ملامت کرو کہ تم نے ایسی ایسی حرکتیں کیوں کی ہیں۔ وما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی دادرسی نہیں کر سکتا، کوئی دادرسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے کوئی بدلہ دے سکتے ہو، ہمارا تمہارا ساتھ یہی تک تھا کہ میں نے تمہیں بہکایا تم بہک گئے، میں نے تمہیں بہکایا تم بہک گئے، آج تمہارے اس بہکنے کی وجہ سے میں تمہیں کوئی اچھا بدلہ نہیں دے سکتا اور نہ تم میرے کوئی مفاد کا کام کر سکتے ہو، اب تمہارا میرا معاملہ ختم ہے، اب تمہارا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے تم سے سلوک کرے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا کر میرے بہکاوے میں آ کر کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے غلط کام کیے ہیں، مجھے اللہ کا شریک بنایا، اس کا برابر کا ٹھہرایا تھا، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، شیطان کے پیچھے چل کر اللہ کا مقابلہ کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِم۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ تو تھا نا ان کا ذکر جو شیطان کے راستے پر چلے، تو اللہ نے جب ان کی فیصلہ فرمایا تو وہ رونے پیٹنے لگے شیطان کے آگے، اگر میں مدد کا، تو شیطان نے انکار کر دیا ان کی مدد کرنے سے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سنا دینا ہے، وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے تھے، جو شیطان کے بہکاوے تھے اور اللہ کے مددگار بنے اور اللہ کے رسول کے مددگار بنے، اللہ کے دین کے لیے سربکف ہو کر میدان عمل میں آئے اور رسول اللہ کے رسول کی پوری پوری بنائی کی، پورا کھڑے ہوئے، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیا، نہ انہیں مال کا پرواہ تھی، نہ اپنی جان بچانے کا کوئی ہوش تھا، انہیں ہوش تھا تو کیا، اللہ کے رسول کو آنچ نہ دے پائے،
احد کا میدان ہے. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ اچانک حملہ ہوا تو ہم تتر بتر ہو گئے, بکھر گئے, بھاگا کوئی نہیں. صرف اچانک حملہ ہوا تو ہر ایک شخص, پہلے ہم منظم لڑائی کر رہے تھے, پھر ہر شخص اپنی اپنی لڑائی لڑنے لگا. اتنے میں مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول نظر نہیں آ رہے. میں نے ایک چٹان پہ چڑھ کے دیکھا تو میں نے میدان میں نظر ڈالائی. ایک جانب کونے میں تمام کفار کے پتھروں کا, ان کے تیروں کا بھرمار ہو رہی ہے, ادھر برسائے جا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول یہی ہوں گے, اللہ کے رسول یہی ہوں گے. میں اس جانب بھاگنے لگا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانب سے علی آ رہے ہیں, ایک جانب سے حمزہ آ رہے ہیں, ایک جانب سے ابو عبیدہ جرح آ رہے ہیں. جب ہم قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے کلاوے میں لیا ہوا اوپر, اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بنا ہوا ہے, اور جتنے بھی پتھر اور تیر آ رہے ہیں وہ اپنی پیٹھ پہ کھا رہا ہے. میں نے فرماتے, میں نے کہا ہو نو یہ تو مجھے ابو طلحہ ہی نظر آتا ہے, ہو نو یہ ابو طلحہ ہی تلا ہے, یہ تلا ہی نظر آتا ہے. فرمایا جب میں قریب پہنچا تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اپنے بھائی کو دیکھو, مجھے چھوڑو, اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہے, اس کا جسم زخموں سے چھلنی ہوا پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تلا کو لٹایا تو 70 زخم پھولوں کی طرح اس کے جسم پر سجے ہوئے تھے, 70 زخم پھولوں کی. فرمایا ان کو کہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے عمل بھی نیک کیا اور ایمان پہ بھی کامل رہے, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو داخل کیا جائے گا ایسے باغوں میں جنات تجری من تحتها الانہار, جہاں نہریں بہ رہی ہوگی, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہوگا. آج ہی نہیں ہوگا کہ آیا پھر آیا اور سیر کرا کے واپس کر دیا, ہمیشہ کے لیے وہ ٹھکانہ ہوگا. کیوں؟ بإذن ربہم, انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا تھا, اب رب کے حکم سے, اس کی مرضی سے ان کو یہ ٹھکانہ ملے گا. زندگی میں انہوں نے رب کا حکم مانا تھا نا, آخرت ان کو اس کے جزا, اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ ان کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اس کو ان کا ٹھکانہ بنایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا جائے گا. پھر وہاں ان کا کہنا کیا ہوگا, ایک دوسرے کے تحیتہم فیہا سلام, وہ سارے ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے. ابو بکر عمر پر سلامتی بھیج رہا ہوگا, عمر عثمان پر سلامتی بھیج رہا ہوگا, عثمان علی پر سلامتی بھیج رہا ہوگا, علی معاویہ پر سلامتی بھیج رہا ہوگا, رضوان اللہ علیہ, سب ایک دوسرے کو تحیتہم, ان کا کیا ہوگا, علیکم سلام, سلام ہو تم پر. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. کیا آپ مشاہدہ نہیں کرتے, کیا آپ دیکھتے نہیں ہو, کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے, کیا آپ جانتے نہیں ہو یہ تمام معنی الگ طرح کے ہو سکتے ہیں. کیا فضل اللہ ہو, کس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ تھا, کلمہ طیبہ کی, کشجرۃ طیبۃ, طیب درخت کے ساتھ, کہ کلمہ طیبہ ایک طیب درخت کی مانند ہے, اصلها ثابت, وہ طیب درخت جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں, کوئی آندھی کوئی طوفان اس کو اکھاڑ نہیں سکتی, وہ فرع فی السماء, اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں آسمانوں میں بلند ہوتی ہیں, اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. وہ توتی اکلھا کل حین بإذن ربہا, وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اس پھلوں سے لدا رہتا ہے جو تمہارے کھانے کے لیے ہوتے ہیں, تمہاری خوراک کے لیے ہوتے ہیں, وہ درخت پھلوں سے. یا یہ کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, بڑا درخت
درخت، مضبوط درخت، کلمہ اس درخت کی مانند ہے کہ کوئی ہوا، کوئی آندھی اس کو گرا نہیں سکتی، اور اس کے میٹھے پھل سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، تمہاری زندگی بڑھتی ہے۔ یاد رکھو کلمہ طیبہ تمہاری زندگیوں میں اسی طرح ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جب تمہارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے تمہارے دل سے نکال نہیں سکتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا بڑا سخت گیر تھا۔ حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجا بھائی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے چچا بڑا سخت تھا۔ جب میں نے ایمان کا اعلان کیا تو اس نے چٹائی میں مجھے باندھ دیا، چٹائی میں باندھ کے رسیوں سے اوپر سے باندھ دیا، اور ایک جانب سے مرچوں کو آگ لگا کے ان کی دھونی اندر دی۔ جب تک میرا منہ تھا اس جانب سے مرچوں کی دھونی آ رہی تھی، اور جہاں میری پیٹھ تھی وہاں اوپر سے ڈنڈے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا اب محمد کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو دل میں جب گھر کر جاتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تب جنگاروں پہ لٹا کر ان کا مالک اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا، کہتا تھا اب ایمان سے انکار کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ کا مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ اس مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں جب دل میں گھر کر جاتی ہیں تو دنیا کا کوئی ظلم، کوئی ستم آزما لو پھر دل سے نکل نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ کلمہ شجر سایہ دار بن جاتا ہے، ایسا سایہ دار درخت کہ نہ اس دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا راز اسی پر ایمان لانے میں ہوتا ہے۔ تو تھی اکلھا حین، وہ درخت جو ہے وہ سایہ بھی تمہیں دیتا ہے، شاخیں پھیلتی ہیں، جو پھل ہوتا ہے تو کھاتے ہو۔ یہ درخت کے ساتھ سال میں جیسا بھی پھلدار درخت ہو ایک یا دو پھل لگتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ایسا پھلدار درخت ہے کہ ہر لمحہ تمہارے لیے خوراک مہیا کرتا رہتا ہے، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی، قبر کے اندر، حشر کے اندر، اس کلمہ کی برکت سے تمہارے لیے کبھی جسمانی اور کبھی روحانی خوراک تمہیں ہمیشہ کے لیے ملتی رہتی ہے، اور زندہ جاوید تم بنتے چلے جاتے۔ تو تھی اکل آق اللہ ہی نے بزن ربیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کیوں مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ سبق سیکھ جائے اور کچھ عقل سے کام لے اور حق ان کے دل میں گھر کر جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور کلمہ خبیثہ، کفریہ کلمہ، وہ شجر خبیثہ کی مانند ہے، وہ جس کے اوپر سے ہی ہوتا ہے، ذرا سی گھاس، ذرا سی آندھی آتی ہے اس کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور کبھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اسی طرح کفر کرنے والا اس طرح مانند ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ذلت اور خواری اس کا مقدر ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی تباہی، ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ما لہا من قرار سے کوئی کرنا نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ یہ قول ثابت جو ہے ثابت قدم رکھتا ہے ایمان لانے والوں کو،
جو سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے دین پر ایمان لاتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قول ثابت کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس قدر اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے کہ دنیا کی جتنے بھی آندیاں طوفان آئے، لاکھ مصیبتیں آئیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر کے مقابلے میں اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ کبھی اس کے پائے ثواب میں لغزش نہیں آتی، کبھی دنیا کوئی ہرس کوئی تما۔ ابا جی ایک شعر تھا ناتیہ بیٹا کہ کوئی لے کے لالو گوہر بڑھا، جب میں دنیا کی راہ گزر سے گزر رہا تھا نا، تو کوئی لے کے لالو گوہر بڑھا، لالچ کہ حق سے ہٹو، یہ لالچ، کوئی لے کے لالو گوہر بڑھا لی، کسی نے دیگے ستم اٹھا، کسی نے طاقت آزمانی چاہیے، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا، دنیا میں ثابت قدمی نصیب کرواتا ہے، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یہاں ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی کرنے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا، نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کا رویہ اختیار کیا تھا، ناشکری کی تھی۔ وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لے آئے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم ہے، یصلونہا، جس میں انہیں جھونکا جائے گا، وہ بئس القرار، اور کتنا ہی بڑا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ ان لوگوں کو دیکھو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا تھا، نعمتیں دی تھی، پوری مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکہ دیا کہ تو اپنے کریم رب کا نافرمان بن گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب الذی خلقک وسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شکر سے ان کا سر جھک جاتا، لیکن شکر کی بجائے پکڑتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ حَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے دوستوں کو لے آئے تباہی کے، ہلاکت کے گھر میں، یعنی دوزخ میں، یصلونہا، چونکے جائیں گے وہ اس میں، وبئس القرار، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل انہوں نے بنا لیے تھے کچھ بت کہ ان کے ذریعے ان کی خدائی کی جانب دعوت دے کر، ان کی خدائی کے سامنے جھکا کر، ان کو الہ منوا کر ان لوگوں کو حق کے راستے سے بہلا دیں، بھٹکا دیں، بھٹکا دیں۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، تمتعوا، کر لو مزے تھوڑے دن کے لیے، یہ لات و منات عزا کو الہ مان کر لو مزے تھوڑے دن کے لیے، آنا تو تم نے میرے پاس ہی نا، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ آج میری نافرمانی کر لو اور دنیا کے سے عیاشیاں کر لو اور تمتع کر لو، آنا تو تم نے پھر واپس میرے پاس ہی ہے نا، پھر تمہارا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا۔ قل لعبادی الذین آمنوا، ہے میرے محبوب، جب یہاں بھی اللہ رب العزت کی یہ طبیعت مبارک ہے، مزاج مبارک ہے، جہاں بھی یا مرضی ہے
کہ جہاں بھی وہ کفار کو دھمکیاں دیتے ہیں نافرمانوں کو، ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ تو قل لعبادی الذین آمنوا، اے میرے محبوب وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو فرما دیجیے کہ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیا کریں، اس کے پورے معنی کے ساتھ نماز قائم کیا کریں، اس کے پورے معنی کو سمجھتے ہوئے، کلمات کو سمجھتے ہوئے، اس کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے کہ نماز کس کس جانب بندے کی رہنمائی کرتی ہے، نماز کیا کیا بندے کو سکھاتی ہے۔ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم، اور میری عطاؤں کو خرچ کرنے کی جانب فرمائے ان سے، کل عبادی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو فرمائے کہ اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو اور اللہ کی عطاؤں کو اس کی راہ اس کی مخلوق پر خرچ کرو، سرم وعلانیہ، کبھی چھپ کر کبھی ظاہر، یعنی تمہارا ظاہر بھی اللہ کا مطیع ہے اور تمہارا باطن بھی اللہ کا مطیع ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ وہ جی ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہماری باطن کی نماز، ہماری نماز دل کی نماز، جانو تو تم پر دل کی کون سی نماز ہے، اس نماز کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ایسی نماز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ظاہر کو درست کر لیتے ہیں لیکن باطن ان کا پاک صاف نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز تمہیں برائی سے روک نہ سکے اور نیکی تمہاری دل میں گھر نہ کر جائے نماز پڑھنے کے بعد، اس نماز کا نمازی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہر کے بغیر، ظاہر کی ادائیگی کے بغیر صرف باطن کی نماز کا دعویٰ کرنا یہ الحاد اور ذلت کا ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، الحاد بے دینی کو کہتے ہیں۔ اور باطن کی پاکیزگی کے بغیر ظاہری طور پر ایک عمل کر لینا یہ ریا اور منافقت ہے کہ ظاہر تم لوگوں کے سامنے پاک صاف بنے رہو لیکن اندر تمہارا پلید ہو۔ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے ایمان والو نماز، اے میرے محبوب کہو ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اللہ کی عطاؤں کو خرچ کرو، ظاہراً بھی پوشیدہ بھی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی ساتھی کام دے گا، کوئی دوست اس دنیا کا، وہاں سب چھوڑ جائیں گے، صرف وہی کام دے گا، وہی دوست ہوگا تمہارا جو اللہ کی راہ میں تمہارا دوست ہوگا، جو اللہ کی راہ میں تمہارا دوست ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جتنوں لوگوں نے بھی خدائی کے دعوے کیے ہیں، جن لوگوں نے بھی خدائی کے دعوے کیے ہیں، انہوں نے خود کو مسبب الاسباب رب کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اسباب پیدا کرنے والا رب ہوں۔ وہ خدائی کے دعوے دار تھے کہ اتنے لوگوں پر ہماری حکومت ہے، ہمیں طاقت حاصل ہے، ہم ان کے خدا ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جب ٹاکرا ہوا اس سے، نمرود سے، آپ نے پہلی چیز الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اس وجہ سے کہ اس کو طاقت اللہ نے عطا کی تھی، ملک۔ اس قال ابراہیم، جب مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، دو قیدی منگوائے، ایک کو بخش دیا، ایک کو قتل کروا دیا، دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس کے ساتھ
موت اور ہے، میری موت اور ہے۔ آپ نے نئے انداز سے اس کو گھیرا، فرمایا ان اللہ، یہ تو تمہاری طاقت تھی نا کہ تم نے مار دیا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا ایک دن مغرب سے نکالنا اور تو اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، حیران پریشان ہو گیا، مخبوط ہو گیا، میں کیا کروں، فبہت الذی کفر ولعنت القوم الظالمین۔ تو یہاں ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں اسی مسبب الاسباب صفت کی جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ خدائی کے دعوے داروں نے بھی کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم زمین و آسمان کے خالق کو مارے گئے، ہم بارش برسات رکھتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، واخرج من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے زمین سے پھل نکالے جو تمہارے رزق کے لیے ہیں۔ وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی، ان کو تسخیر کیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے تم سمندر میں سفر کرو۔ وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے دریاؤں کو تابع بنا دیا کہ تم ڈیم بناؤ، ان کی نہریں نکالو، اور پانی کو سکتے ہو سوار کرو۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، اور برابر ایک مخصوص رفتار سے چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، یہ جو آج سائنس کہہ رہی ہے نا کہ سورج چلتا ہے اور چاند چلتا ہے، اور یہ قرآن سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شمس والقمر دائبین، برابر چل رہے ہیں، وہ اپنی صدیق کر سرکل پورا کر رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو بھی دن کو بھی۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، یہ تو وہ تھی جو تمہارے پیدائش سے، تخلیق سے پہلے ہی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دی گئی۔ سورج، چاند، ستارے، رات، دن، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ تمہاری تخلیق سے پہلے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے۔ لیکن وآتاکم من کل ما، ان کے علاوہ جب پیدا ہونے کے بعد تم نے اسے سوال کیا تو اس نے وہ بھی تمہیں عطا کر دیا۔ یہ چیزیں تو وہ تھی نا جو پیدائش سے، تخلیق سے تمہاری پہلے ہی تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی تھی۔ لیکن پیدائش کے بعد، تخلیق کے بعد اس نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن پھر بھی ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ کتنا کتنا کرم نوازی فرماتا ہے اس کا رب اس پر، لیکن یہ پھر بھی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عرب جتنے بھی تھے اس وقت دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور تقریباً 3 ارب سے زائد آدھی دنیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ مسلمان، عیسائی، یہودی، سابی جو یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ سارے کے سارے، سابی 2 قسم کے، ایک ستارہ کی پوجا کرنے والے، ایک یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ بھی کچھ لاکھوں کی تعداد میں بھی ہیں عراق و شام میں۔ تو یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی اسماعیلی اولاد اور کوئی اسحاق کی۔ اس قال، اس لیے اب ان تمام کو، چونکہ وہ براہ راست اسلام جن سے مخاطب تھا اس وقت، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبی اولاد تھے،
اور خود کو دین ابراہیمی کر کہتے بھی تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، مکہ والے ان سے مخاطب ہوتے فرمایا جائے قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور مکے والوں یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادھر مکے میں چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں تھا وہاں، جنگل نہ کھانے، چلنے لگے تو پیچھے دوڑی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پھر انہوں نے آواز دی، آپ نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے، کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کہا پھر رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو فرمایا کہ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو جہاں میں ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ جو میرے بڑھاپے کی اولاد ہے، 99 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تھے، میں اپنی عزت و حرمت کو تیری رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا قبول ہوئی کہ جاہل سے جاہل عرب بھی، کافر تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے، قتل و غارت گری میں انتقام لینے میں ماہر تھے، لیکن ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو جاتا تو اس کی جان آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تک۔ روایت ہے کہ ایک شیر ہرن کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور جب ہرن حرم کے دودھ میں داخل ہوا شیر واپس چلا گیا، شیر بھی واپس چلا گیا۔ آج تک ایک دو بدبختوں نے کیا، آج تک پورے تاریخ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے آج 4,500 اس دعا کو ہوئی ہیں، 4,500 سال 5,000 سال میں کسی شخص نے حرم کی حدود میں مکہ کے اندر کسی کو قتل نہیں کیا۔ ان کی لڑائی ہوتی تھی، چیلنج کر کے باہر نکل جاتے تھے، اور لڑیں گے وہاں جا کے لڑیں گے، باہر آ کے لڑیں گے۔ مکہ کی حرم، مکہ چھوڑ کے مرد کے جو حرم کی میقات ہے، یہ حرم کی میقات سے باہر جا کر لڑائیاں اپنی لڑا کرتے، میقات کے اندر کوئی لڑا نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور ہمیں دور رکھنا، مجھے اور میری اولاد کو دور رکھنا کہ ہم بتوں کے ماننے والے بنے، ہمیں بتوں کے ماننے والوں سے دور رکھنا۔ تب سے لے کر آج تک توحید کسی نہ کسی صورت میں مکہ میں موجود رہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو مکہ والے مشرک تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مان کر لات منات عزا کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا۔